السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور اس کو پہلے ایک مثال سے بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر کے شکایت کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی 3 سال قبل شادی کی ہے۔ شادی کرنے کے بعد 3 سال سے آج تک میں نے اپنی بیٹی کو خوش رہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب بھی جاتا ہوں تو 1000 اپنے شوہر کی شکایت بتاتی ہے۔ ایک بار رونے کی حالت میں بیٹی کا فون آیا۔ جب ہم لوگ وہاں گئے تو پتہ چلا کہ ان کے شوہر نے مار کر ان کا ہاتھ توڑ دیا۔ ہم سب وہاں سے رو کر کے آئے۔ داماد تھے، داماد کو کیا کر سکتے تھے۔ بڑی افسوس ہوا کہ جس بیٹی کو ہم نے نعمت اور لاڈ پیار محبت سے پالا اور جوان کیا، ساری ضرورتوں کو پورا کر کے ان کو اپنے داماد کے حوالے کر دیا، اب جب ان کے روتے ہوئے فون آتا ہے، ان کے تکلیف کو دیکھتا ہوں تو برداشت نہیں ہوتا۔ دل کرتا ہے کہ زہر کھا کے مر جاؤں یا داماد کو کچھ کر دوں، لیکن مفتی صاحب کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو آج سماج میں بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب سمجھ لیجئے، جو بھی ماں باپ ہے ان کے بیٹی کو خاص طور سے اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو ماں کی ممتا برداشت نہیں کر پاتی، باپ اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، شوہروں کو حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ خوبی سے گزارا کرے، خوش اخلاقی کے ساتھ ان کو نان و نفقہ دے اور ان کی دلجوئی محبت مودت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے۔ عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہر مباح کام میں شوہر کی اطاعت کرے، اور شوہر کا مباح کام میں ان کے خوشنودی، ان کے مرضی کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ہماری بیویوں کے ہم پر کیا حقوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ، جب تم کپڑا پہنو نیا کپڑا تو ان کو بھی پہناؤ، اور نہ ان کے چہروں پر مارو اور نہ ہی انہیں برا بھلا کہو، اور جب ناراضگی ظاہر کرنے کی ضرورت ہو تو گھر میں ہی چارپائی یا کمرہ بدل کے رہو، باہر مت جاؤ، گھر میں ہی ناراضگی کا اظہار کرو۔ لیکن بیوی کو چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا، مار پیٹ سے منع کیا گیا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہر شوہر کو یاد رکھنا چاہیے کہ کل ہو کر ان کو بھی بیٹی ہوگی، اور ان کی بیٹی کے ساتھ اگر اس طرح کا برتاؤ کیا جائے گا تو اس کو وہ کبھی پسند نہیں کرے گا اور نہ کبھی برداشت کر سکے گا۔ اس لیے کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ اختلاف نہ کرے، ان کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا نہ کرے، پیار محبت سے پیش آئے، کیونکہ وہ رفیق حیات ہے، وہ زندگی کا ساتھی ہے۔ ہر کام میں مشورہ کرے، پیار محبت کے ساتھ رہے، ان کی ضرورتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ وہ بیچاری ہر کام گھر کا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر ان کا کوئی ایک کام یا کوئی ایک بات تم کو بری لگ رہی ہے تو ہو سکتا ہے
وہ ان کے اندر بری عادت ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی تو خیر کثیر ان کے اندر ہے، بہت ساری اچھی عادت ہے۔ مثلا وہ آپ کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، آپ کے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، آپ کے گھر کے سب کے کپڑے دھوتی ہے، گھر کے برتن دھوتی ہے، کھانا وقت پر پکاتی ہے، گرمی ہو یا سردی ہو، گھر کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ 10 دائی کا کام صبح سے شام تک وہ اکیلے کرتی ہے۔ اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ گھر میں سارا کام کرنے کے باوجود شوہر آ کر اگر اس سے مارے، انہیں ستائے، ان کو دل جوئی کے لیے کوئی میٹھا جملہ نہ کہے، ان سے پیار نہ کرے، تو پھر اس بیوی کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر شوہر کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بیوی کو پیار محبت سے رکھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ جتنا ان کو پیار دیں گے وہ اتنا ہی زیادہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ لڑیں گے، ماریں گے، تو یاد رکھیے ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سارے نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ان کی ایک نافرمانی پر، ایک بات پر اگر ہم اس کو سزا دے رہے ہیں تو اللہ زیادہ مستحق ہے کہ وہ ہم کو زیادہ سزا دے۔ اگر ہم معافی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، معافی کے طلبگار ہیں، تو ہم خود معاف کرنے والے بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنی بیوی کو معاف کیا کرو، یہاں تک کہ ایک دن میں اگر 70 بار غلطیاں کرے تو اس کو معاف کر دیا کرو۔ لڑکیاں چونکہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ ہلکی ٹیڑھی ہوتی، ان کو کہا گیا ان کو سمجھاتے رہیے، بھلی بات بتاتے رہیے۔ ان کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اپنی حال پر اگر چھوڑ دیں گے تو وہ لاپرواہ ہو جائے گی۔ اس لیے ان کے ساتھ پیار محبت ہمدردی سے پیش آئے، ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرے، انشاءاللہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ ہر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھیں۔ اگر وہ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لایا ہے تو جس طرح سے ان کو ان کے گھر میں پیار لاڈ مل رہا تھا، ان کے ماں باپ جس طرح سے ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کر رہے تھے، شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ احسان کا برتاؤ کرے، بھلی بات کرے، اچھے سے سمجھائے، پیار سے رکھے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ اگر کبھی روٹی جل گئی یا سبزی کے اندر کبھی زیادہ مرچ ہو گیا یا اور بھی کسی طرح کی کچھ ہو گیا تو اس پر اس کو ڈانٹے نہیں، اس کو مارے نہیں، بلکہ ان کی تھوڑی سی تعریف کر دے، انشاءاللہ آئندہ وہ غلطیاں نہیں ہوگی۔ اگر ان کو کہیں گے کہ تم کو بنانے نہیں آتا ہے، تم ہمیشہ ایسے کرتی ہو ویسے کرتی ہو، تو آئندہ ہو کر کبھی بھی وہ دل کی خوشی کے ساتھ کوئی کام نہیں کر پائے گی۔ تو اس لیے اگر پیار سے کام لیں گے تو انشاءاللہ وہ اپنی جان تک قربان کر دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔